ہم نے خودکشی نہیں کی محترم چیف جسٹس صاحب، ہمارا قتل کیا گیا ہے، ہمارا قتل کیا گیا ہے، ہم جائے وقوع پر موجود ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ قاتلوں کے نام منظر عام پر آئیں گے۔ سماعت ہے، بڑا کیس آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ایم این ایز جن کو نامزد کیا گیا تھا ریزرو سیٹ پہ، وہ صاحبزادہ حامد رضا، قمر شوذب سارے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ آج فیصلے کی گھڑی ہے، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ سپریم کورٹ کے یہ مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کارکنان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی جانب سے وکٹری کا نشان بنایا جا رہا ہے اور آج سپریم کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہونے کا امکان ہے، شارٹ آرڈر بھی آ سکتا ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کارکنان یہاں پر پہنچے۔ شروع کیا گیا جس دن ہم نے نشان انتخابی جمع کروانا تھا، مجھے 5 منٹ آج ہم فارمل ریکویسٹ کریں گے دیں، میں بتاؤں گا کہ اس دن ہر آدھے گھنٹے کے بعد کون سی نئی سچویشن ڈیولپ ہوتی تھی۔ جب میرے نامینیشن پیپرز کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، اب جب اوپر ایسا ہی لکھا آ گیا ہے تو جناب والا ذرا اسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایڈریس کریں کہ آن واٹ گراؤنڈز آر او نے میرا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، میری حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، ہم سے نئے نئے لیٹر لکھوائے گئے۔ ہم تو ایسے تھا اس دن جیسے آر او کا آفس ہمارے لیے کوئی انڈین ٹیریٹری ہے، وہ مقبوضہ کشمیر ہے کہ وہاں پر فورسز ایسے کھڑی تھی اور میں تو نپوش تھا، وہاں پر وکلاء کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جو آپ کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس، اور دوسری بات میری قاضی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ محترم چیف جسٹس صاحب بساد احترام عرض کروں، آپ ہمارے گھر آئے تھے قومی اسمبلی میں، پوری قومی اسمبلی میں، اور پوری قوم نے آپ کو انٹرپٹ کیے بغیر آپ کی گفتگو کو سنا تھا۔ آج عوام کا فارم 45 کا یہ نمائندہ پرسوں بھی آپ کی عدالت میں موجود تھا، آج بھی آپ کی عدالت میں کھڑا ہے۔ جس طرح آپ ہمارے گھر میں آ کے ہمیں ایڈریس کر کے گئے تھے، میں نے کوئی 1.5 گھنٹے کی اسپیچ نہیں کرنی، مجھے صرف آپ 5 سے 7 منٹ دیں اور مجھے سنیں کہ فارم 45 کا اس ایوان کا نمائندہ آج آپ کے گھر میں انصاف دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ میرے فنڈامنٹل رائٹس مجروح کیے گئے ہیں، میرا انتخابی نشان میرے سے واپس لیا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر ایک چیز کو پروپوگیٹ کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج ہمیں موقع ملے گا اور جو معزز جج صاحبان ہیں وہ حقائق کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور اگر ٹیکنیکلٹیز پہ جانا ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی ان دونوں کا سٹیٹس بھی چیک کر لیں سر، کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کس حیثیت سے دونوں پارٹیوں کا رکن تھا۔ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، دوسری پارٹی کے نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ٹیکنیکلٹیز میں جانا ہے تو پھر پورا جانا پڑے گا سر، خالی ٹیکنیکلٹیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اس عدالت سے اور پاکستان کی عوام کو ان کا حقیقی جو میرٹ ہے اس کے بتا دیا جی کہ بطور پی ٹی آئی ہی میں نے اپنی پٹیشن ڈالی ہے، میں ایز پی ٹی آئی پٹیشنر وہاں موجود ہوں، اب اس کو مزید میں ایک وضاحت کر دوں، یہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ چلیں، پی ٹی آئی ایس آئی سی ہے، ایس آئی سی پی ٹی آئی ہے، جس کو بھی دینی ہے دیں، ہم دونوں پارٹی میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم الائڈ ہیں۔ دوسرا، ہم نے خودکشی نہیں کی محترم چیف جسٹس صاحب، ہمارا قتل کیا گیا ہے، ہمارا قتل کیا گیا ہے، ہم جائے وقوع پر موجود ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ قاتلوں کے نام منظر عام پر آئیں گے۔ ایک چیز اور آپ کو کلیئر کر دیں صاحب، ایک منٹ ٹھہریے گا، یہ بڑا ضروری یہاں معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ کاغذات کے نامزدگی جو ہے یہ سارے بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف جمع ہوئے ہیں، باقاعدہ ڈیکلریشن بھی کیا۔ اب جو مزیدار بات آپ نے سننی ہے وہ ذرا سمجھیے گا بات کو، جب سمبل کا کیس لے لیا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ آیا، سپریم کورٹ نے سمبل لے لیا، یہ 12 تاریخ تھی، اور آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس میں کہا کہ ایک پارٹی سے پہلے آپ استعفیٰ دیں دوسری پارٹی میں جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا جب ڈیکلریشن فارم لے کر گئے اور پھر وہ بھی قبول نہیں کیے گئے، تو آپ کے پاس سمجھنا ہے کہ تحریک انصاف کو راستے بند کر دیے گئے۔ اور چیف جسٹس صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ جب آپ کے سامنے سمبل لینے کا کیس آیا تھا تو سیکشن 215 آپ نے لکھا ہے کہ اس کی وائلیس چیلنج نہیں کی، کیا ٹیکنگ اوے یا سمبل از بیننگ آف پارٹی نہیں ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کر دیا گیا الیکشن لڑنے کے لیے؟